الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو معارف کے بارے میں تھی۔ کس کے بارے میں؟ معارف کے بارے میں تھی۔ معرفہ کس کے مقابلے میں ہے؟ نکرہ کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ خیر نکرے کی بات ختم ہو گئی، معرفے کی اقسام میں سے پہلی قسم ضمیر وہ بھی ختم ہو گئی۔ آج دوسری قسم آپ پڑھ رہے ہیں، بالکل آسان ہے، کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، بشرطی کہ آپ کا ذہن یہاں پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ علم ایک ایسا لفظ ہے جو معین چیز یا معین شخص پر دلالت کرے۔ کیا بیٹا؟ علم ایک ایسا لفظ ہے جو معین چیز یا معین شخص پر دلالت کرے، ٹھیک۔ اب یہ کیا ہے کہ دو تعریفیں ہو گئی بھائی، کیونکہ علم کی قسمیں دو ہیں، ایک ہے علم شخصی، ایک ہے علم جنسی۔ علم شخصی وہ ہے جو فرد پر دلالت کرتا ہے۔ پرویز کس پہ دلالت کرتا ہے؟ اس پر، ٹھیک ہے۔ عارف اس معین بندے پر، مصطفیٰ اس معین بندے پر۔ لیکن وہیں پر اگر میں آپ کو کہتا ہوں بھائی گندم آپ کے گھر میں ہے، تو وہ اس جنس پہ دلالت کرے گا، کسی خاص بوری پہ دلالت نہیں کرے گا۔ بات واضح ہوگی؟ ہو تو یہ جو علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فی الحال ہم علم شخصی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی ایک لحاظ سے تین قسمیں ہیں۔ ایک لحاظ سے بیٹا کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ ایک کو علم کہتے ہیں، دوسرے کو لقب کہتے ہیں، اور تیسرے کو کنیت کہتے ہیں۔ کیا؟ علم، لقب، کنیت۔ علم ایسا لفظ ہے جو معین شخص پر دلالت کرے۔ لقب ایسا لفظ ہے جو معین شخص پر دلالت کرے، اس کے ساتھ ساتھ کبھی اس کی مدح بھی کر سکتا ہے، کبھی اس کی مذمت بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علم عام طور پر تو الفابیٹ سے ہی لے کے کسی بندے پر رکھا جاتا ہے، لیکن لقب جو ہے وہ پہلے کسی اور چیز کا نام ہوتا ہے، پھر وہاں سے نقل کر کے ہم ادھر لے آتے ہیں۔ یار تو شیر ہے، تو شیر کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پہلے اس جانور کا نام تھا جو ابھی ہم ادھر نقل کر کے لے آئے۔ اچھا، کنیت بھی نام ہوتا ہے، لیکن ایسا نام کہ جس کی ابتدا اب یا کے ساتھ کی جائے۔ بیٹا کیا؟ جس کی ابتدا اب یا کے ساتھ کی جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل ہم اپنی ثقافت کو اور اسلامی ثقافت کو بھول چکے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں کنیت والے نام نہیں ہیں۔ صرف اپنے مدرسے میں میرے خیال میں اگر فرمان معصومی صاحب کا وہ کنیت والا نام ہے ابو مہدی، باقی کسی کا کوئی وہ ابو اور کے لحاظ سے وہ نام نہیں ہے۔ جبکہ ائمہ معصومین کے جتنے بھی آپ نام پڑھیں گے تو ان کے ساتھ کنیت ہے۔ نبی کریم کی بیٹا کنیت کیا مشہور ہے، یاد ہے؟ ابو القاسم۔ مولا امیر کی کنیت کیا ہے؟ کنیت کی میں نے تعریف کیا کی؟ جو اب یا کے ساتھ شروع کیا جائے، ابو الحسن، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے ائمہ معصومین کی کنیتیں ہیں۔ بس ایک ہی شخص کے گویا کے تین نام ہونے چاہیے، ایک علم، ایک لقب، ایک کنیت، ٹھیک ہے۔ عام طور پر لقب کو مؤخر کیا جاتا ہے، لقب کو مقدم، یعنی اگر کہیں آپ اس کے تینوں نام لیں، ٹھیک ہے۔ البتہ ہمارے اردو سندھی میں الٹ پھلٹ ہو جائے تو الگ بات ہے۔ اب نام ہے محمد علی جناح، قائد اعظم لقب ہے، لیکن ہم پہلے کہتے ہیں قائد اعظم و محمد علی جناح۔ عربی میں ایسا نہیں ہوگا، عربی میں ہوگا محمد علی قائد الاعظم، اس میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ لقب بعد میں لایا جاتا ہے۔ اچھا، کنیت کا کیا فرمائیں گے؟ کہتے ہیں کنیت میں کوئی خاص پابندی نہیں ہے، وہ اگر علم کے ساتھ بھی آئے تو علم سے پہلے بھی لانا چاہیں لا سکتے ہیں، علم کے بعد میں بھی، بیچ کیا ہوگا، علم کے بعد بھی لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لقب اور کنیت میں بھی کنیت مقدم ہوگی، لقب مؤخر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لقب وہ ہے
جو مدح پہ دلالت کرے یا ذم پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، مثلا یہ صاحب کچہری کے مور ہیں، یہ مور لقب ہے، اور یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ہاں، کس پہ دلالت کرتا ہے؟ چلیو اچھا توجہ جا تھی کو جا مور تعریف تے جو دلالت کرے یا مذمت تے؟ تعریف پہ. پھر اگر کوئی اور آ گیا اچھی ہو نے بھاگو، ٹھیک ہے، آ گیا منحوس، جس کو اردو میں منحوس، تو یہ منحوس بھی لقب ہے لیکن یہ اس کی مذمت پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ موٹی موٹی یہ باتیں ہیں، باقی عبارت میں پڑھ گے. کوئی پیچیدہ بات ہو تو آپ ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، اور سونے کے وقت تک آپ کو اجازت ہے. پہلے بھائی اشعار پڑھیں، آپ کی فرمائش میں نے آج تک پوری نہیں کی لیکن سلطان میں پوری کرنی پڑی. العلم اسم، علم اسم ہے، اسم کہہ کر یہ بتا دیا کہ نہ فعل ہے نہ حرف ہے. یعین المسمى، جو معین کرتا ہے مسمى کو. مسمى اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس کا نام رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، مطلقہ، مطلقہ کی وضاحت نیچے آئے گی، اس لیے یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. علم ہو، ٹھیک ہے، کہ جعفر و خرنقہ، علم ہو یعنی اس مسمى کا علم جیسے جعفر ہے اور خرنق ہے. ٹھیک ہے، دو مثالیں دے دی میرے بھائی. ٹھیک ہے، اور دونوں کی دونوں جو ہے کیا ہے، وہ رباعی کی مثال ہے، ثلاثی کی مثال نہیں. وقرن جیسے کرن ہے، ادن ہے، لاحق ہے، شدکم ہے، حیلہ ہے، واشق ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب علم ہیں. کس کس چیز کے یہ نام ہیں یہ نیچے شرح میں پڑھیں گے. وَإِسْمًا أَتَى وَكُنْيَةً وَلَقَبًا. اچھا، کبھی کسی کا اسم آتا ہے، کبھی کسی کی کنیت آتی ہے، کبھی لقب. اخرن ذا، تم مؤخر کرو ضرور بضرور. ضرور بضرور کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ نون سے. تم ضرور بضرور مؤخر کرو. ذا اس میں اشارہ قریب ہے. اب ذا کے قریب ان تین چیزوں میں سے کون سی چیز ہے؟ لقب. لقب کو مؤخر کرو. ان سوا ہو، اگر لقب اپنے سوا کسی اور چیز کے ساتھ مل کر آئے، یعنی اگر اسم کے ساتھ آئے تو بھی لقب مؤخر ہوگا، کنیت کے ساتھ آئے گا تو بھی لقب جو ہے کیا وہ مؤخر ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو پڑھیں، پھر آگے دیکھتے ہیں. الثانی من المعارف، معارف میں سے دوسرا. بھائی معارف غیر منصرف ہے، عارف، اس پہ میں نے کسرہ کیوں دیا؟ سوچ کے بات کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ کون مضاف ہوا ہے؟ سجاد، ہاں، مضاف ہے کون؟ میرا سوال ہی آپ نہیں سمجھے. معارف غیر منصرف ہے، حالت جری میں اس پر کسرہ نہیں آنا چاہیے، فتحہ آنا چاہیے. یہاں پر کسرہ کیوں دے رہا ہوں؟ وہی تو بھائی میں بھی سر توڑ رہا ہوں نا کہ حالت جری میں بھی اس پر جو فتحہ آئے گی. اب سب آپ لوگوں کی توجہ موبائلوں میں، بیویوں کے سوچنے میں، کون سی بیوی لینی چاہیے. جی، جب غیر منصرف الف لام ہو تو وہ کسرے کو قبول کرتا ہے، ال لگا ہوا ہے تو وہ کسرے کو قبول کرے گا. الثانی من المعارف العلم، معارف میں سے دوسرا کیا ہے؟ علم. وہو علم شخص و علم جنس. علم کی بیٹا صادق کتنی قسمیں ہیں؟ دو. یا علم شخص ہوگا یا علم جنس. صادق علم شخص ہے، گندم، جو، چاول یہ علم جنس ہیں. وَبَدَأَ بِالْأَوَّلِ، بدأ بمعنی شرع، اور مصنف صاحب نے شروع کیا بالاول علم شخص سے، یعنی علم جنس کی آج شاید ہم بحث نہ پڑھ سکیں. فقال، پھر مصنف نے کہا. قال کا فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر.
وہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ مصنف. مصنف. تو آپ کہیں گے قال کون ہے؟ یہ قال کہنے والا مصنف نہیں، یہ شارح ہے، شرح والا ہے. ٹھیک ہے. اسم، بھائی علم اسم ہوتا ہے. اب یہ جو اسم ہے پھر منطق کے الفاظ اگر آپ کو ذہن میں ہو، یہ جنس ہے، یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو وسیع دائرے والا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ اسم ہے تو یہ اسم اشارہ کو بھی شامل ہو گیا، موصولات کو بھی شامل ہو گیا، ضمیر کو بھی شامل ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ سب اسم ہے نا. وَهُوَ مُبْتَدَأٌ، یہ اسم کیا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہے. وصف بقولہ، اس کی صفت لائی گئی ہے بقولہ، مصنف کے اس قول کے ساتھ. گویا کہ یہاں بھی بیٹا ایک اعتراض ہے پرویز کہ مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ. نکرہ مبتدا نہیں ہوتا، لیکن اگر نکرے کی صفت لائی جائے تو پھر وہ مبتدا ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں اسم مبتدا ہے اور اس کی صفت لائی گئی ہے بقولہ، مصنف کے اس قول کے ساتھ، یعین المسمى. بھائی یہ ایک ایسا اسم ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ مسمى کو معین کرتا ہے. وہ یہ جو یعین المسمى ہے یہ پھر فصل مانا کاٹنے والا، یعنی یہ اسم سے علم کے علاوہ دوسرے چیزوں کو کاٹ کے جدا کرتا ہے. یخرج النکرات، اس نے کس کو خارج کر دیا بیٹا؟ نکرات، کیونکہ نکرہ کسی چیز کو معین نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں رجل معین تو کرتا ہے، یعنی مرد، یعنی عورت نہیں. بھائی کون سا مرد؟ لما والا، سیوتی والا، ہدایہ سمجھے والا، کون سا؟ کچھ پتہ نہیں. تعییناً مطلقا، بھائی یہ مسمى کو معین کرتا ہے، ایسا معین کرنا جو مطلق ہو. اس مطلق کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں بغیر کسی قید کے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے، پھر بھی اپنے جو ہے کیا ہے مسمى کو معین کرتا ہے. ہوا، یہ بھی ایک لفظ کو معین کرتا ہے لیکن دوسرے کی مدد کے ساتھ، یعنی وہ مرجع ہوگا تو پھر ہوا معین ہونے پہ دلالت کرے گا. ہاذا، یہ بھی معین پہ دلالت کرتا ہے، لیکن جب سامنے کوئی موجود ہو جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہو تو وہ کسی مدد کے ساتھ معین کرتے ہیں، اور یہ معین کرتا ہے مطلقہ بغیر کسی قید کے. کہتے ہیں یہ مطلقہ بھی ایک اور فصل ہے، اس نے خارج کر دیا اس میں اشارہ کو، موصولات کو، ضمائر. یخرج المقیدات، یہ خارج کر دیتا ہے ان چیزوں کو جو معین چیز پہ دلالت تو کرتی ہیں لیکن کسی قید کے ساتھ. اما بقید لفظی، پھر قید کی دو صورتیں ہیں، یا قید لفظی ہوگی جو دیکھنے میں آئے گی. وہ المعرف بصلۃ، وہ یہ ہے کہ کوئی چیز معرفہ ہوتی ہے صلے کے ذریعے. الذی، وہ جو. اب یہ معین پہ دلالت کرے گا نہیں، لیکن میں یہ کہوں الذی یدرس فی سیوطی، وہ جو سیوطی پڑھتا ہے. اب یدرس فی سیوطی یہ جو ہے کیا ہے؟ صلہ ہے. الذی موصول ہے. ٹھیک ہے. تو الذی معین چیز پہ دلالت کرتا ہے صلے کے ذریعے، جبکہ ہم کہتے ہیں علم وہ ہے جو بغیر کسی قید کے معین پہ دلالت کرتا ہے. وہ ال، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معرفہ ہوتی ہیں ال کے ذریعے. الرجل، اب یہ معین پر دلالت کرتا ہے، لیکن اگر ال نہیں ہوتا تو کیا رجل دلالت کرتا؟ نہیں. والمضاف الیہ، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو مضاف الیہ کے ذریعے معین پہ دلالت کرتے ہیں. مثلا عبد یعنی نوکر. اللہ آپ نے کہہ دیا تو اب عبد معین پہ دلالت کرے گا، لیکن یہ اللہ کے قید کے ذریعے دلالت کرتا ہے، بغیر قید کے دلالت نہیں کرتا ہے. او معنوی، یا وہ قید جو ہے قید دیکھنے میں نہیں آئے گی لیکن معنوی طور پر قید ہوگی. وہ ہوا اسم الاشارت والمضمر. ٹھیک ہے. یا والمضمر، اسم پہ تم کر دو. بھائی وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ضمیر اور اسم اشارہ. بیٹا میں کہتا ہوں ہاذا، اب جب تک میرے سامنے صادق نہیں ہوتا تب تک ہاذا کسی معین چیز پہ دلالت نہیں کرتا، لیکن یہ جو صادق ہے کیا لفظی طور پہ میں بیان کر رہا ہوں؟ نہیں، معنی کے طور پر میں ذہن میں رکھ رہا ہوں.
یا ہوا یذهب، جب تک سامنے وہ بندہ نہیں ہوگا تو میں ہوا کا لفظ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن وہ بندے کا ہونا یہ قید لفظی نہیں ہے، معنوی قید ہے۔ وخبر قول اسمون، اچھا جی فرماتے یہ جو یعین المسمى ہم نے کہا، ٹھیک ہے، یہ فصل بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے کیا ہے، آپ اس کو جناب کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر ہے کس کی، اسمن کی، ٹھیک ہے، یا یوں آپ کہیں وہ اسمن یعین المسمى مطلقا، ٹھیک ہے، یہ سب جملہ مل کر جو ہے کیا ہے اسمن کے لیے کیا ہو جائے گا، خبر ہو جائے گا۔ قولہ کی ضمیر کہاں جائے گی، مصنف کی طرف، مصنف کا قول، علمہ اے علم المسمى، بھائی مسمى والا علم، کوئی مثال تو دے دے، جیسے جعفر ہے، لرجل یہ ایک مرد کا نام ہے، خرنق یہ ایک عورت کا نام ہے، لیکن وہ عورت بھی عرب میں سے تھی، قرن بفتح الکاف والراء، فرماتے قرن میں کاف کو بھی فتح دو اور را کو بھی فتح دو، ٹھیک ہے، لقبیلۃ من بنی مراد، یہ بنی مراد میں سے ایک قبیلے کا نام ہے، یہ قبیلہ کہتے ہیں، ہم اس کو پاڑا کہتے ہیں، قبیلے کی پھر جو شاخیں نکلتی ہیں، اصل قبیلہ کیا ہے، بنی مراد، پھر بنی مراد میں سے ایک شاخ نکلی ہے کس کی، قرن کی، منہا اویس القرنی، اسی قبیلے میں سے اویس قرنی بھی ہے، جس کی ہم بہت ساری تعریف پڑھتے ہیں نا، اس کا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ وہ عدن، اور عدن بھی علم ہے کس کا، لبلدن ایک شہر کا، وہ کہاں ہے شہر، بساحل بحر الیمن، یمن کے سمندر کے کنارے پر، جیسے کراچی میں بھی سمندر ہے تو ہمارا کراچی شہر جو ہے یہ سمندر کے ساحل پر واقع ہے، ٹھٹا بھی سمندر کے تقریباً ساحل پر واقع، تھوڑا کوئی دور ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے عدن بھی شہر کا نام ہے۔ لاحق لفرسن یہ ایک گھوڑے کا نام ہے، شدکم اونٹ کا نام ہے، ہیلتن بکری کا نام ہے، واشکن یہ ایک کتے کا نام ہے، واسمن اتا العلم، اور جناب اسم آتا ہے علم، وہ ما لیس کنیتن ولا لقب، وہ نہ کنیت ہوتا ہے اور نہ ہی جو کیا ہے لقب، آپ کے جتنے بھی نام ہیں بیٹا یہ سب کے سب اسم تو ہیں، علم بھی ہیں، لیکن نہ کنیت ہے اور نہ لقب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کنیتن، اور ایک ایسا بھی آتا ہے اسم جو کنیت ہوتا ہے، وہی ہے، یہ کنیت کیا ہے، ما صدر باب او ام، جس کی ابتدا کی جائے اب کے ساتھ یا ام کے ساتھ۔ پرانے زمانے میں جو ہماری بوڑھی عورتیں تھیں وہ اپنے شوہر کا نام لے کے نہیں پکارتی تھیں، مثلا امجد یا بابا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہا جاتا تھا، لیکن ابھی ہم نے وہ ثقافت چھوڑ دی، ٹھیک، اب یا ام کے ساتھ۔ پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو بلاتا تھا تو امجد کی ماں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہوتا تھا۔ وکیل بے ابنا و ابنا، اور ایک قول کہتا کہ نہیں، ابن یا ابنا کے ذریعے بھی جو لفظ شروع ہو اس کو کنیت کہتے ہیں، مثلا ابن عباس، ٹھیک ہے، ابن ابی طالب، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کنیت کون سے لفظ سے لی گئی ہے، فرماتے من کنیتو، اس کو کنیتو سے لیا گیا ہے۔ کنیتو ہے کیا، اے ستر تو، یعنی میں نے کسی چیز کو چھپایا۔ اب جب مثلا کوئی عورت کہتی ہے اور کوئی عورت کہتی ہے ابو امجد، امجد کے بابا، یعنی وہ ان کا اصلی نام چھپا رہی ہیں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ امجد، تو یعنی وہ شوہر اپنی بیوی کا اصلی نام چھپا رہے ہیں۔ کل کنایتیں، جیسے کنایا میں بھی کام یہ ہوتا ہے، کنایا میں اصل ہمیں کہنا کچھ اور کام ہوتا ہے لیکن ہم ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔ یار سجاد کے ہاتھ کی چائے بڑی لذیذ ہوتی ہے، کیا مطلب، یعنی سجاد چائے پلاؤ، ٹھیک ہے، لیکن یہ جملہ ہم نے نہیں کہا، یہ چھپا دیا ہم نے۔ وَالْعَرَبُ يَقْصُدُ بِهَا التَّعْظِيمَ، اور عرب جو ہے وہ قصد کرتے ہیں بہا، اس کنیت کے ذریعے کس کا، تعظیم، یعنی تاکہ سامنے والے کی عزت ہو۔ وَاللَّقَبَ، اور جناب ایک ایسا اسم ہے جس کو لقب کہتے ہیں، وہ ہوا ما اشعر بمدح او ذم، لقب وہ ہے
جو یا تو کسی کی تعریف پہ دلالت کرتا ہے یا کسی کی مذمت پہ. مثلا وہ آپ جب کلام سن رہے ہوں گے، کلام بے معنی گفتگو، تو اس کے لب و لہجے سے سمجھ لیں گے ہاں لمبو کیا حال ہے. اب یہ لمبو لقب ہے، آپ کے خیال میں یہ تعریف کے لیے یا مذمت کے لیے؟ مذمت کے لیے. اچھا سائیں بسم اللہ، یہ بھی مذمت کے لیے. اچھا وہیں پر جی آؤ بیٹا یہاں بیٹھو، ٹھیک ہے، یہ تعریف کے لیے ہے. قال رضی، رضی صاحب نے فرمایا بیٹا ایک رضی وہ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی تھی، ٹھیک ہے، وہ مراد نہیں ہے، یہاں رضی ایک نحوی ہے. وہ رضی صاحب کہتے ہیں والفرق بین اللقب و بین الکنیہ، معنی کے لحاظ سے لقب اور کنیت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق تو ہمیں بتا دو. فرماتے ہیں ان اللقب، ٹھیک ہے، یمدح الملقب بہ او یذم، وہ تعریف کرتا ہے کس کی؟ الملقب بہ، جس کا لقب لایا گیا ہے، یا اس کی مذمت کرتا ہے. بمعنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی لفظ کے ساتھ مذمت ہوتی ہے. بھائی لمبو، یعنی لمبو کے معنی میں جو برائی ہے اسی کی اس کی مذمت ہوتی ہے. یا مثلا میں یہ کہتا ہوں اللہ الرحمن، تو یعنی اللہ کی تعریف خود اس معنی سے جو رحمان سے نکل رہی ہے اس سے کر رہا ہوں. اس رحمان میں اللہ کے مالک اور رازق ہونے والی تعریف نہیں ہے. شیطان رجیم، تو یہاں جو رجیم کی معنی مذمت والی ہے، یعنی اسی کی معنی سے میں مذمت کر رہا ہوں. بخلاف الکنیت، لیکن کنیت اس کے برخلاف ہے. بیٹا کنیت میں تعظیم ہوتی ہے نا سامنے والے کی، تو وہ تعظیم نہ اب سے ظاہر ہوتی نہ ام سے. مثلا کہتا ہوں ابو امجد، امجد کے بابا، ٹھیک ہے، تو نہ ابو میں تعظیم کی معنی ہے نہ امجد میں تعظیم کی معنی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر فَإِنَّهُ لَا يُعَظَّمُ الْمُكَنَّى بِمَعْنَى الْكُنِيَّةِ، مکنا کی کنیت کی معنی سے تعظیم نہیں ہوتی، بل بعدم تصریح بالاسم، بلکہ اس کی عزت کس میں ہوتی ہے کہ اس کا ہم نے نام نہیں لیا. بعدم تصریح بالاسم، نام نہ لینے کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی ہے، بس الفاظ کی وجہ سے کوئی عزت وغیرہ نہیں ہوتی. فَإِنَّ بَعْضَ النُّفُوسِ، بتحقیق بعض انسان کا آپ ترجمہ کریں، ویسے تو نفوس نفس کی جمع ہے، بعض نفس، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے؟ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں تأنف ہو، جو پسند نہیں کرتے یا نفرت کرتے ہیں ان تخاطب باسمہا، کہ ان کو ان کے نام کے ساتھ بلایا جائے. مثلا یہاں پر آپ آئیں، اگر مجھے کہیں گے ابو حسین، حسین کے بابا، وہیں پر اگر آپ کہیں نذیر سائیں، تو اب لازمی ہے کہ نذیر سائیں کوئی برا لفظ نہیں ہے، لیکن معاشرے میں یہ نذیر کے ساتھ مجھے مثلا شاگرد بلائیں، یہ عام رائج نہیں، تو یہ برا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو کنیت ایسی ہے جو اپنے معنی کے لحاظ سے سامنے والے کی تعریف نہیں کرتی، بلکہ اس کے نام نہ لینے کی وجہ سے وہ تعریف ہوتی ہے. وَأَخِّرًا ذا، بیٹا سجاد سستی منع ہے، اور تم ضرور بضرور مؤخر کرو ذا اے اللقب، لقب کو. ان سوا ہو، اگر لقب کے سوا کوئی اور چیز صحبہ مل جائے لقب کے ساتھ، یعنی ہم نے ابھی ایک شخص کے گویا کے 3 نام بتا دیے، علم، لقب، کنیت. والمراد بہی، مراد اس سوا سے کون ہے؟ فرمایا الاسم، اسم ہے، یعنی اگر پرویز کا اسم بھی ہو اور پرویز کا لقب بھی ہو تو ہم لقب کو مؤخر کریں گے. کما وجد فی بعض نسخ سواہا، جیسے کہ بعض نسخوں میں پھر سواہو کا لفظ نہیں ہے بلکہ سواہا مونس کا لفظ ہے. اگر سواہا کہیں گے تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، وَأَخِّرًا ذا ان سواہا صحبہ، سواہا کی ضمیر پھر جائے گی کنیت کی طرف، یعنی اگر لقب کے ساتھ کنیت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو. کنیت کے علاوہ کوئی اور چیز کیا ہوگی بیٹا؟ ہمارے پاس چیزیں ہی 3 ہیں، ایک لقب، ایک کنیت، ایک اسم. اگر لقب کے ساتھ کنیت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو وہ اور چیز کیا ہوگی؟ اسم ہوگا، ٹھیک ہے. وَصَرَّحَ بِهِ بِالتَّصْرِیح، اور تصریح کی ہے اسی اسم والی بات کی مصنف نے کتاب تفسیر میں.
وَعَلَّلَهُ فِي شَرْحِهِ، اور علت بھی بیان کی ہے اس مؤخر والی بات کی، کہاں پر؟ شرح تحصیل میں، بِأَنَّ الْغَالِبَ، ٹھیک ہے بھائی، غالب چیز کیا ہے؟ أَنَّ لَقَبَ مَنْقُولٌ مِّنْ اسم غیر انسان، عام طور پر لقب غیر انسان سے نقل ہو کے آتا ہے، ٹھیک ہے، گھوڑو مل، ایسے ہم سندھی میں کہتے ہیں نا، گھوڑو مل، ٹھیک ہے، یا مثلا یہ تو سندھ گیدڑ نے نہیں کھائی، ٹھیک ہے، تو گیدڑ یہاں پر انسان کے لیے استعمال مثلا کرتے ہیں، جیسے بطہ اور کفہ، بطہ بدک کو کہتے ہیں اور کفہ بھی شاید کوئی ایسا کوئی جانور کا نام ہے۔ فلو قدم، اگر لقب کو مقدم کیا جائے، لتوہم السامع، تو سننے والا اشتباہ کرے گا، کس چیز کا؟ ان المراد مسماہ الاصلی، کہ یہاں پر بھائی مراد اس لقب کا اصلی نام ہے یا کیا کچھ اور۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں رأیت بطۃ زید، تو اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ میں نے زید کی بدک دیکھی، حالانکہ میں کہتا ہوں میں نے وہ زید دیکھا کہ جس کا لقب بدک ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے لقب کو مؤخر کرنا ہوگا۔ وذالک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ توہم مامون، امن میں آ جائے گا، ٹیک نہیں لگاؤ پرویز میں نے لگے کافی ہے، بے تاخیر ہی جب ہم اس کو مؤخر کریں گے، فلم یعدل عنہ، تو پھر عدول نہیں کیا جائے گا، منہ نہیں موڑا جائے گا، مخالفت نہیں کی جائے گی اس فیصلے کی۔ کون سے فیصلے کی؟ کہ لقب مؤخر ہوگا اور اسم مقدم ہوگا۔ وشذ تقدیمہ، اور شاذ ہے لقب کو مقدم کرنا، فی قول شاعر، شاعر کے اس قول میں، بِأَنَّ ذَا الْقَلْبِ أَمْرًا خَيْرُهُمْ نَسَبًا، بھائی امر جو ہے یہ اسم ہے اور ذل قلب جو ہے کیا ہے، یہ اس کا لقب ہے، یہاں پر جو ہے کیا ہم نے ذل قلب کو مقدم کر دیا اور امر کو مؤخر کر دیا۔ شاعر کو کچھ پتہ نہیں وہ کیا کرے۔ وہ امر کنیت، اچھا باقی رہی بات بیٹا کنیت کی، اس کا کیا حکم ہے؟ کنیت مقدم ہوگی مؤخر ہوگی، ٹھیک ہے، لقب پر مقدم ہوگی مؤخر ہوگی، اسم پر مقدم ہوگی مؤخر۔ فیجوز تقدیم اللقب علی الکنیت، جائز ہے لقب کو مقدم کرنا کنیت پر، والعکس، اور اس کے برعکس بھی کریں، یعنی کنیت کو بھی مقدم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کذا قالو ہو، ایسے ہی علماء نحو نے کہا ہے، لیکن مقتضی تعلیل المذکور، لیکن وہ علت جو ذکر ہوئی اس کی تقاضا کیا؟ وہ علت یہ تھی کہ ہمیں اشتباہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اصلی معنی میں استعمال ہو رہا ہے لقب یا کسی دوسری میں، تو یہ جو علت بیان کی ہے، امتناع و تقدیم لقب علی الکنیت ایضاً، یہ علت تو کہتی ہے کہ لقب کنیت پر بھی مقدم نہ، بھی کا مطلب بھائی، بھی کا مطلب کیا پرویز؟ آپ کی توجہ یہاں نہیں تھی تو پھر کیسے سمجھو گے بیٹا؟ اسم پر بھی ہے، جیسے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتا تھا لقب، ایسے کنیت پر بھی مقدم نہیں ہوگا۔ فتأمل، غور کرو، نہ تقدیم الکنیت علی الاسم، ہاں کنیت کو اسم پر مقدم کرنا، وہ عکسہ، اور اسم کو کنیت مقدم کرنا، سواء، یہ مساوی ہے۔ علی ابو القاسم محمد، پہلے آپ ابو القاسم کہتے ہیں پھر محمد کہتے ہیں۔ وَإِنْ يَكُونَ، آپ کی کتاب میں کتنے صفحے ہوئے؟ صلوات تو پڑھتے ہیں؟ ہاں ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پڑھنے میں مزہ آتا ہے تو آپ بس کرا دیتے ہیں۔